اچھا یہ جو طلاق کا میں نے مسئلہ بیان کیا نا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ طلاق اسلام میں اتنی بری نہیں ہے جتنی ہماری سوسائٹی میں سمجھی جانے لگی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ طلاق اسلامی معاشرے میں طلاق کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ میں نے وہی بتائی، تعدد زوجات. آج دیں گے تو بیوی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں جب دی جاتی تھی تو اور گھر تباہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسے واقعات ہیں. ہمارے جو بڑے بوڑھے جو سعودی عرب میں رہ کر آئے ہیں، اب تو سعودیہ کے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے یہاں کے حالات ہیں، لیکن پہلے یاد ہے ہمیں، ہماری جو دادیاں نانیاں جو بتایا کرتی تھیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے تو وہاں کسی خاتون کو طلاق ہوتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو. یعنی کہتی ہیں ایک دفعہ میں گئی کسی خاتون، کسی عربی کی تیسری یا دوسری بیوی تھی، میں ان کے گھر گئی تو مجھے بتایا کہ جی ان کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ عدت میں ہیں. تو کہہ رہی گپ شپ بھی لگ رہی ہے، خوش بھی ہیں، کہہ رہی کوئی بات نہیں بھائی، ہمارے شوہر نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ہم علیحدگی ہو گئی ہے تو میں کہیں اور شادی کروں گی، رشتے تو میرے لیے بہت مل جائیں گے ہمیں. تو وہ بتاتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یار ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم جو جس معاشرے میں رہے ہیں نا وہ ہندوؤں والا معاشرہ ہے، ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور پھر ہم یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ پورا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں ہے، تو اس میں طلاق کے حکام چینج نہیں ہوں گے. ہاں جو ہم نے اسلام کے حکام نہیں لیے ان کو لیا جائے گا تاکہ پوری حکمتیں حاصل ہوں جو اسلامی حکام ہیں ان کی. میرے والدین فالج زدہ ہیں، کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. کوئی صحیح سلامت شخص معذوروں کو کوٹے پر رشوت یا سفارش کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کر لے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام ہے، ناجائز عمل ہے. البتہ جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ وہ تو کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے. اگر کام ایمانداری سے کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حلال ہے، لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہے کہ معذوروں کے کوٹے پر اس نالائق نے رشوت بھی دی. رشوت دینا بھی حرام تھا اس کے لیے، اور اس جگہ پہ جاب کرنا بھی ناجائز تھا کیونکہ اس نے معذوروں کا حق مارا ہے. باقی تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا حکم ایک الگ ہے. تنخواہ کا تعلق اس سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. محمد سلمان یو پی انڈیا سے، کیا زکوٰۃ کی رقم عوامی جگہوں پر ہینڈ پمپس لگوانے میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ہینڈ پمپ وغیرہ ویسے ہی لگوا دیں، زکوٰۃ کی میں مالک بنانا ضروری ہے. روزے کا کفارہ کیسے ادا کریں جبکہ درمیان میں حیض کے ایام بھی آ جاتے ہیں؟ جی اگر 60 روزوں کے یعنی رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا ضروری ہے لگاتار، مرد ہو یا عورت ہو. تو اب خاتون اگر رکھ رہی ہیں اور تو ان کے حیض آ گیا تو حیض کے ایام معاف ہیں. جتنے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے ہی حیض بند ہو کنٹینیو دوبارہ شروع کر دیں اور 60 پورے کر لیں. ثقلین صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جی فوریکس ایکسچینج کا کاروبار شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں فوریکس ایکسچینج میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے. کرنسی میں ضروری ہے کہ ڈالر روپے کی جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو دونوں پر قبضہ ضروری ہو، جبکہ انٹرنیٹ پر جو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں صرف ڈفرینس برابر کر رہے ہوتے ہیں قیمتوں کا. فزیکلی کوئی چیز نہ قبضے میں آ رہی ہے نہ قبضے میں جا رہی ہے. تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جس میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں، پھر یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہوں، اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ہو رہے ہوں، ادھر سے دیے ادھر سے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو انٹرنیٹ پر جو آج کل ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں کرنسی کی یا گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اس پہ بھی ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس کے جائز کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہ جو نارملی جو طریقہ چل رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے.